الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ یاسین کی وہ آیتیں کہ جن میں اس قوم اور بستی کی باتیں ہیں، ان کا تذکرہ ہے کہ جن کی طرف اللہ کے قاصد چلے گئے اور ان لوگوں نے اللہ کے قاصدوں کا برا حال کیا، ان کی تکذیب کی، ان کو مارنے کی درپے ہوئے اور ان سے انہوں نے نحوست نسبت دی وغیرہ۔ فرماتے ہیں کہ جب اس وقت کے اس علاقے کے حاکم اور اس کے اطاعت کرنے والے منکر اور مشرک عوام اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ وہ اللہ کے قاصدوں کو مار ڈالیں گے، ان کو تکلیف دیں گے، تو ایک آدمی اسی بستی کا جو اس سے پہلے ان قاصدوں سے اس کی ملاقات ہو گئی تھی اور اس کو اللہ نے دولت ایمان سے مالا مال فرمایا تھا، جب اسے پتہ چلا تو وہ اپنی زندگی ہتھیلی پہ رکھ کے دوڑتے بھاگتے ہوئے اس قوم کے ہجوم میں اور بادشاہ وقت اور حکام کے پاس سامنے آیا اور ان قاصدوں کی حمایت میں بولنے لگا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، اور ایک آدمی شہر کی آخری کونے سے وہ آیا، لیکن دوڑتے ہوئے آیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ لوگ خطرے میں ہیں اور مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں کر لوں گا، زندگی رہی مارا گیا کیا فرق پڑے گا، اللہ کے لیے تو سب کچھ قربان۔ بھاگتے ہوئے آیا اور کہنے لگا یا قومی، او میری قوم، اتبعوا المرسلین، کہ اللہ کے قاصد آئے ہیں، ان کی اتباع کرو، ان کی باتیں مانو، ان کی فرمودات پر عمل کرو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، ان لوگوں کی اتباع کرو، یہ وہی لوگ ہیں جو آپ لوگوں کو سعادت کی طرف لے جا رہے ہیں، تباہی سے نکال رہے ہیں، سربلندی نصیب کرا رہے ہیں، اور وہ بھی مفت میں، لا يسألكم اجرا، کوئی مزدوری نہیں مانگتے تم لوگوں سے، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، حالانکہ وہ خود ہدایت کے راستے پر ہیں، انہوں نے حق اور سچائی اور سعادت دنیا و عقبہ کا مقام و منزل پا لیا ہے، ان کی اتباع کرو گے تو کامیابی ملے گی۔ باقی اپنا بتایا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، مجھے کیا بنا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی جس نے ہی مجھے پیدا فرمایا ہے، جو کچھ ہو اس کی مہربانی سے۔ خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، اسی ذات نے پیدا کیا تجھے او انسان، برابر اندام دے دی، اعضاء میں تناسب پیدا فرمایا، اور جو شکل و صورت خود پسند فرمایا تمہارے لیے میرے لیے اسی شکل میں پیدا فرمایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک،
جس صورت میں اس کی اپنی مشیت تھی تمہارے لیے، اسی صورت میں تمہیں بنا کے میدان میں اتار دیا۔ تو اس آدمی نے کہا جو کونے سے آیا تھا، شہر کے آخری کونے سے بھاگتے ہوئے آیا، اور قوم سے اور بادشاہ سے اور حکام بالا سے اور تمام لوگوں کے ہجوم میں یہی کہنے لگا، تو میں کیوں نہ کروں اللہ کی عبادت، میں کیوں نہ مانوں اللہ کے رسولوں کی بات، میں تو مانوں گا اور میں اللہ کی عبادت کروں گا کہ اسی ذات نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ اور باقی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم لوگ بھی اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اس ذات نے جو یہ رسول بھیجے ہیں نا، اسی کے جو قاصد ہیں، جاؤ گے اسی کی بارگاہ میں، جواب دو گے کہ کیوں انبیاء کو نہیں مان لی، اللہ کے قاصدوں کو کیوں جھٹلایا، کیا دلیل تھی تمہارے پاس، کیوں یہ کام کیا، تمہارا خالق تو میں تھا، روزی میں نے دیا تھا، میری زمین پر گھومتے پھرتے چلتے فساد مچاتے تھے، اور یہ ہوا اور یہ آکسیجن اور یہ چاند اور سورج کی روشنی اور یہ انواع و اقسام کے معقولات و مشروبات، یہ تو سب میں نے مہیا کیے تھے، اور پھر باتیں بھی میری نہیں مانتے چلے گئے تم لوگ۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لوٹنا ہے جو پکڑ بھی سکتا ہے، عذاب بھی دے سکتا ہے، اور اسی نے نظام بنایا ہے جزا و سزا اور اعمال اور قیامات اور حساب، یہ سب آنے والی مراحل، حالات اور کیفیات، ان سے تو سب کو دوچار ہونا ہے۔ یہاں تک بات پہنچ گئی، اور پھر اس قوم کے لوگوں نے مزید کیا قاصدوں کے ساتھ کیا اس آدمی کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ باتیں اگلے آیتوں میں آنے والی ہیں۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔